اسلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی بولو بھائی نہیں ہے. لہذا اگر کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو ہندو کو مندر جانے کی اجازت ہے، سکھوں کو ان کے عبادت خانے میں جانے کی اجازت ہے، عیسائی کو چرچ جانے کی اجازت ہے، مسلمان مسجد میں جائے. تو اسلام نے اس پہ کوئی زبردستی نہیں کی ہے. جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے دو چیزوں پہ زبردستی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دو چیزوں میں اسلام کیا کرتا ہے؟ زبردستی. وہ ایسی زبردستی ہے جو غیر مسلم پہ بھی نافذ ہوگی، صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوگی. یعنی اس میں اسلام غیر مسلم کو بھی اپنے مذہب پہ چلنے بولو بھائی نہیں دیتا. یعنی اسلام اس کے وجود کو زمین پہ برداشت کرتا ہی نہیں ہے. ایک سودی نظام، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا بے حیائی. اس کے علاوہ جو اسلامی احکام ہیں وہ مسلمان پہ تو زبردستی لاگو ہوں گے، غیر مسلم پہ لاگو نہیں ہوں گے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ غیر مسلم اگر شراب بیچ کے پیسے کماتا ہے اور اس آمدن سے مسلمان کو گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو مسلمان کے لیے وہ ہدیہ لینا جائز ہے. حالانکہ وہ تو حرام آمدن سے کما رہا ہے نا، لیکن بھائی وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے. ایک مسلمان شراب بیچ کے پیسے کماتا ہے، اس سے آپ کو زمزم خرید کے دیتا ہے، تو وہ زمزم آپ کے لیے حلال ہوگا؟ کیونکہ حرام آمدن سے گفٹ دے رہا ہے نا، وہ حلال نہیں ہے. لیکن یہی کام ایک غیر مسلم کرتا ہے جو شراب بیچ کے آپ کو ہدیہ دیتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ وہ شراب اس کے مذہب میں حرام نہیں ہے. وہ سور کا بزنس کر رہا ہے، اللہ نہ کرے، وہ سور بیچ کے پیسے کماتا ہے غیر مسلم، تو وہ پیسے آپ کے لیے حلال ہیں کیونکہ اس کے مذہب میں وہ حلال ہیں، تو ہمیں بھی اس کو حلال ہی سمجھنے کا حکم ہے. لیکن اگر یہی کام مسلمان کر رہا ہو تو مسلمان کے لیے یہ ارننگ حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ حرام. آپ کے لیے اس سے پیسے لینا بھی جائز بولو نا بھائی نہیں ہے. اب یہ ٹیکنیکل بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام اس وقت جو لبرلزم ہے نا، جو لبرل سے میری مراد وہ لبرل کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے، وہ جو عرف میں جس کو لبرل کہا جاتا ہے، جو مذہب مخالف سمجھے جاتے ہیں. اسلام اور پوری دنیا کا جو اس وقت ٹکراؤ ہے نا، ٹکراؤ وہ دو چیزوں میں ہے، ایک سودی نظام اور دوسرا بے حیائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، اور اس کے اثرات صرف غیر مسلموں پہ نہیں پڑتے. غیر مسلم یہ کام کریں گے تو مسلمان بھی تباہ ہوں گے اس سے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. غیر مسلم کو اجازت ہے کہ وہ شراب بیچے، لیکن کیا اس کو اجازت ہے کہ مسلمانوں میں شراب کی تبلیغ کرے، وہ ترغیب دے کہ یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو؟ یہ اجازت دے گا اسلام؟ نہیں، کیونکہ بھائی تم تو کس مسلمانوں کو کیا کر رہے ہو؟ خراب کر رہے ہو. تو اسی طرح یاد رکھو اسلامی ریاست میں غیر مسلم عورت کو بھی بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہے میرے مذہب میں پردہ نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے آپ کے مذہب میں نہیں ہے. لیکن عورت جب بے پردہ ہو کے گھومتی ہے تو وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. یہ اس کے اثرات مسلمانوں پہ بھی پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ اسلام اس کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ بکنی پہن کے گھومیں یا آپ چڈیاں پہن کے گھومیں، اجازت نہیں دے گا اسلام اس کو. بھئی اس کے اثرات صرف آپ تک محدود نہیں ہیں، یہ تو متعدی ہو رہے ہیں، یہ تو پھیل رہے ہیں اثرات. آپ مسلمان کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ دوسرا سود کا بھی یہی مسئلہ ہے. اگر سودی سسٹم کی اجازت دے دی جائے، اس وقت پوری دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ سودی نظام کی وجہ سے.
کیسے تباہ ہوتا ہے سود کے ذریعے معاشرہ, سودی نظام کی وجہ سے. دولت مرتکز ہوتے 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 چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے. ایک سسٹم ہے سودی, جس نے پورا پیسہ جو ہے نا, یہ جو بڑے بڑے مال بن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ کیا, یعنی آپ خود سوچو, یہ معیشت کی صحیح تقسیم تھوڑی ہو رہی ہے. وہ جو بیچارہ ٹھیلا لگانے والا, وہ تو ایسی کی تیسی ہو گئی اس کی تو, اور بیٹھے بیٹھے آپ اپنے باپ کے بہاف پہ اربوں روپے کا سرمایہ بینکوں سے کروڑوں روپے آپ لے لیتے ہو اور انویسٹ کر کے آپ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہو. سارا پیسہ ہوتے 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 سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے. کہا جاتا ہے دنیا میں 7-8 آدمی اتنے مالدار ہیں کہ اگر ان کی دولت کو انسانیت پہ تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں ایک آدمی بھی غریب باقی نہیں بچے گا. 7-8 افراد ہیں ایسے دنیا میں. تو لبرل لوگوں سے اسلام کا جو ایک پھڈا ہے وہ کون سا ہے؟ معیشت اسلامی خطوط پہ ہونی چاہیے, اسلامی طرز پہ ہونی چاہیے. دوسرا پھڈا ہے بے حیائی کا. دوسرا پھڈا کیا ہے؟ کیونکہ بے حیائی یہ متعدی بیماری ہے. دیکھو پولیو کے قطرے گورنمنٹ گن پوائنٹ پہ پلا رہی ہے نا, اور گورے بھی ہمیں گن پوائنٹ پہ پلا رہے ہیں. کیوں پلا رہے ہیں؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں, اپنے فائدے کے لیے, کہ یہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض اگر باقی رہ گیا تو یہ بیماری پھیلے گی. تو اب اگر کہے کہ یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, آپ ہمیں زبردستی کیوں پلا رہے ہیں, وہ کہیں بھائی یہ ہیومن رائٹس کے عین مطابق ہے, آپ کی وجہ سے ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں, اس لیے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ ویسے بیماری, کوئی کھانس رہے تو کھانستا رہے, کسی کو کیا غرض بھائی. تو جب خودکشی پہ پابندی نہیں ہے تو کھانسنے پر کہاں سے پابندی ہوگی؟ لیکن آپ کے کھانسنے سے اگر جرمز دوسرے کے پھیپڑوں میں جا رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ آپ کے کھانسنے پر پابندی لگائے گی نہیں لگائے گی؟ لگائے گی. پھر بولے گی آپ کھانسی ٹھیک کریں ورنہ بیماری پھیل رہی ہے اس سے. دیکھو کوئی بچہ گھر میں بیمار ہوتا ہے نا, چکن پاکس, خسرہ, تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا کسی کے گھر میں مت جاؤ, خام خواہ میں ان کو بھی نکل آیا تو ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے, یہ تمہارے پھوڑے یہاں ٹرانسفر ہوئے, کہتے ہیں نا. تو آپ پھر پڑوسیوں کے بچے کو اپنے گھر میں آنے کا پابندی لگاتے ہو, بھائی آپ کے یہاں چکن پاکس پھیلی ہوئی ہے, آپ پلیز ہمارے, اب جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اپنے بچوں کو ہمارے گھر نہ بھیجیں, اور پلیز اس کو ٹھیک کرائیں آپ, کہتے ہیں نا. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے پولیو کے قطرے گن پوائنٹ پہ اسلام یعنی جو اقوام متحدہ پلاتی ہے تاکہ یہ دوبارہ دنیا میں نہ پھیلے. آپ کہو بھائی میں اپنے بچے میں یا میں اپنے بارے میں پولیو پہ جب راضی ہوں تو آپ مجھے کیوں پلاؤ, بھائی آپ کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہوں گے, وہ اس بیس پہ پلاتے ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی بے حیائی کو بھی اسلام برداشت نہیں کرتا, کیونکہ اس سے جو بیماری, اس سے جو معاشرے میں تباہی پھیلتی ہے اس سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو بے حیائی سے متاثر ہونا چاہتے نہیں ہیں لیکن لاشعوری طور پر متاثر ہوتے ہیں. تو اسلام نے بے حیائی کے تمام دروازے بند کر دیے, کیونکہ اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم, اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, ہوتا نہیں ہے, ہو رہا ہے. کتنا ہی نیک پرہیزگار گھرانہ ہو, جب بچی کو لڑکے کے ساتھ بٹھایا جائے گا یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں, تو یاد رکھو اس کا لڑکے کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ نیچرل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور لڑکے کا اس کی طرف مائل ہونا یہ نیچرل ہے. تو اسلام نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا نکاح کا, وہ نکاح پر آپ پابندی لگا رہے ہو اور دوستی پر پابندی نہیں لگا رہے, تو اس سے معاشرے میں زنا پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ اور جب لڑکے کو یونیورسٹیوں میں, کالجز میں اور اسی طرح دفتروں میں فری پھوکٹ میں لڑکیاں دل بہلانے کے لیے ملیں گی تو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جو مہر دے کے ایک بیوی لے کر آئے اور پھر جہیز میں اس کو اتنے سالے بھی ملے, ساس بھی ملے, سسر بھی ملے, پھر پوری زندگی اس کی ٹینشن اٹھائے, اس کے بچوں کی بھی ٹینشن اٹھائے. جب فری پھوکٹ میں مزے اڑانے کے لیے اس کو یونیورسٹی میں, کالج میں, طوائف خانوں میں اور اسکولوں میں لڑکیاں مل رہی ہیں دوستیاں لگانے کے لیے, تو وہ پاگل ہے یہ کام کرے گا؟ چند پاگل ہوں گے, 2-4 ہمارے جیسے, ورنہ وہ کیوں کرے گا میرے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے برے نہیں ہوتے, ہوتے نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں پھر جو ہیروئن چی ہے نا, ان کو
ہیروئن کی دکانیں کھول لے دو بھائی, جس نے خراب ہونا ہوگا وہ پیے گا, جس نے نہیں ہونا ہوگا وہ اس پہ تحقیق کی نیت سے لے کے جائے گا, وہ ریسرچ کرے گا. لوگ کہتے ہیں نا جب معاشرے میں خرابی کو دیکھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا کہتے ہیں کو ایجوکیشن سسٹم میں جب لڑکیاں ساتھ بیٹھیں گی نہیں, لڑکے نہیں ساتھ بیٹھیں گے تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع کیسے ملے گا, ان کو کیا پتہ چلے گا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل. بھائی اگر فیمیل ٹیچر میل کو پڑھائے گی تو آخر ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یعنی فیمیل کیا ہوتی ہے, اور فیمیل کو پتہ چلے گا میل کیا ہوتے ہیں. پھر جب وہ برائی دیکھیں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا برائی ہوتی ایسے اور اس سے بچا ایسے جاتا ہے. ایک صاحب نے گھر میں ٹیلی ویژن لا کے رکھا اور ڈش لگا دیا. وہ پرانی بات ہے جب ڈش ہوا کرتا تھا, تھے وہ دیندار ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار. ہم نے کہا کہ آپ نے ڈش لگا دی گھر میں, وہ ساری دنیا کے چینل بچے دیکھ رہے ہیں, گند بھی دیکھ رہے ہیں اس میں. انہوں نے کہا جب تک وہ برائی دیکھیں گے نہیں تو بیٹا ان کو کیسے ہم پتہ چلے گا کہ برائی کیا ہوتی ہے اچھائی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا کسی طوائف خانے میں لے جا کے بٹھا دیں ان کو باہر, وہ دیکھ لیں گے یہ برے لوگ ہیں, اور پھر مدنی مسجد بھی دکھا دیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں, تاکہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کدھر جانا ہے. معاشرے میں 10% لوگ ہوتے ہیں کہ جب برائی اور اچھائی کا مقابلہ ہو تو وہ اچھائی کو ترجیح دیں. 90% بگڑتے ہیں. اسی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو طوائف خانوں کا راستہ دکھاتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹا اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت میں مدنی مسجد کا دکھائیں گے صرف ہم تمہیں, یہ والا دکھانا ہی نہیں ہے. تو ایسے چینل لگانا ہی نہیں ہے بھائی گھر میں جس سے بچے آزمائش میں آئیں. تو یہ بات چرس اور ہیروئن میں تو سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کو لے جا کے نا وہ جو پائپ میں ہیروئنچی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بٹھایا کریں لے جا کے, بیٹا ان کو سمجھو, ان کو سمجھو, یہ ہیروئن پی رہے ہیں چرس, تھوڑا سا ایک دن پی کے بھی دیکھو, تمہیں پتا تو چلے کہ یہ کیوں پیتے ہیں. پھر تم جب چھوڑو گے تو تمہیں پتا چلے گا چھوڑی ایسے جاتی ہے اور پی ایسے جاتی. تم گائیڈ بھی کر سکو گے لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ جب تم کسی ہیروئنچی کو بتاؤ گے کہ میں نے تو پی کے دیکھی ہے پھر بھی چھوڑ دی, تو تو کیوں نہیں چھوڑتا, تو اس ہیروئنچی پہ زیادہ اثر ہوگا نا. ہیروئنچی کہے گا یہ مولانا صاحب نے تو کبھی پی نہیں ہے, ان کو کیا پتا کیا ہوتی ہے, یہ تو پی کے ماشاءاللہ چھوڑے. یہ الگ بات ہے کہ جو گناہ چھوڑ کے آیا ہو نا وہ زیادہ معاشرے کی چالاکیوں کو سمجھتا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے. علماء کہتے ہیں جس کی زندگی میں پہلے گناہ رہے اور توبہ کر چکا ہو وہ زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. لیکن اس ہوشیاری کے لیے گناہ کروانا کسی سے یہ غلط ہے, اس لیے کہ اس میں اس کا چانس ہے کہ واپس نہ آئے. یہ 90% چانس ہوتا ہے واپس نہ آئے, 10% ہوتا ہے کہ آ جائے. تو اس 10% فائدے کے لیے اس 90% رسک لینا یہ پاگل پن ہے, حماقت ہے. دیکھو ڈینگی مچھر بہت سے لوگوں کو کاٹتا ہے مگر ڈینگی ہوتا ہر ایک کو نہیں ہے. اب اس چکر میں آپ ڈینگی سے کٹوانا شروع کر دو اپنے آپ کو, ضروری تو نہیں کہ مجھے ڈینگی بھی ہو, بلکہ ڈینگی نے کاٹا اور نہ ہوا یہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اس میں آپ میں باڈی خود ریزسٹنٹ پاور پیدا ہو چکی ہوتی ہے. لیکن اس چکر میں کوئی یہ رسک بولو بھائی نہیں لیتا. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, ہمارے دیندار لوگ جو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے والے ہیں وہ ملک میں ان 2 چیزوں پہ زیادہ آواز نہیں اٹھا رہے. اپنی قوتوں صلاحیتوں کو دائیں بائیں ڈائیورٹ کر کے تقسیم کر رہے ہیں, صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں. 2 چیزوں پہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, 2 چیزوں پہ دھرنوں کی ضرورت ہے, 2 چیزوں پہ حکومت کو فورس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی عوام حکومت کو فورس کرے کہ ملک سے سودی نظام کا خاتمہ چاہیے, ملک سے بے حیائی کا خاتمہ چاہیے, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم اپنے گھروں کو خود ہی سنبھال لیں گے اور ہمیں حکومت سے کچھ نہیں چاہیے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اور اس میں دوسری چیز کی اہمیت پہلی سے زیادہ ہے کہ پہلی چیز کی وجہ سے معیشت تباہ ہوتی ہے, دوسری کی وجہ سے ایمان تباہ ہوتا ہے. تو معیشت سے تو دنیا کا نقصان ہے نا, اور جو سود کھائے گا وہ اپنی آخرت برباد کرے گا. ہر آدمی تھوڑی سود کھائے گا اس کی وجہ سے, لیکن بے حیائی سے ہر شخص متاثر ہوگا. علماء بھی متاثر ہوں گے, عوام بھی متاثر ہوگی, ہر طبقہ, عورتیں بھی مرد بھی, اور ہو رہا ہے.